بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی زبان کے ناظرین السلام علیکم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ یہ پہاڑ اگر میرے لیے سونا بن جائے تو 3 دن کے بعد 1 دینار بھی اس میں باقی ہو، البتہ وہ دینار جو کسی قرض کے واسطے رکھ چھوڑوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے ان کی نیکیاں بہت کم ہوں گی، سوائے اس شخص کے جو مال کو اس طرح اور اس طرح خرچ کرے، مگر ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم یہیں پر کھڑے رہنا حتیٰ کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ پھر آپ کچھ آگے چلے گئے اور میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جاؤں۔ پھر مجھے آپ کی یہ بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی جگہ پر یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ آواز کیسی تھی جو میں نے سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنی تھی؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا، آپ کی امت میں سے کوئی شخص اس حالت میں مر جائے وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی، اگرچہ وہ شخص ایسے بڑے گناہ کا کام کرتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔